نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور دوستو، ماہ ذی الحج کی آج 4 تاریخ ہے اور ہم عید الاضحیٰ کے قریب آ چکے ہیں، اور گنے چنے دنوں میں ہم عید الاضحیٰ جو ہمارے ایک عظیم تہوار ہے اور ایک عظیم خوشیوں کا دن ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے کی یہ جو ایام ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. یہ ایام جنہیں عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، ذی الحج مہینے کے پہلے 10 یہ بھی بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں. چنانچہ یہ جو 10 دن ہیں جن میں سے 3 دن گزر چکے ہیں اور آج 4تھا دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح، نیک عمل ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دین میں نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں اس طور پر نکلے کہ دونوں ہی چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یعنی وہ شہید ہو جائے، تب جا کر اس کی یہ شہادت تو ان دنوں کے اعمال سے آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو دن ہے ان دنوں میں جو بھی نیک عمل ہو ہم زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے. اور اسی طرح سے یہ جو راتیں آ رہی ہے، جو راتیں ابھی گزر رہی ہے عشرہ ذی الحج کی، یہ بھی بڑی قیمتی ہے. ایک روایت میں ان راتوں کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا ہے، لہذا ہمیں ان راتوں کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان راتوں کو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز باجماعت اور اسی طرح سے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں. اس لیے کہ بخاری کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے گویا کہ نصف رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور آدھی رات کے قیام کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور پھر جو شخص فجر کی نماز کو بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی آدھی رات کے قیام کے برابر ہے۔ تو جو عشاء اور فجر دونوں ہی کو باجماعت پڑھ لے تو پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے اور ان راتوں کو بھی ہم غفلت میں نہ گزار دیں، اور جتنا ہو سکے ہم ان دنوں کے اندر اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں کے روزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ پہلے 8 دن کے جو روزے ہیں یہ مستحب ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے ہم روزے رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 9واں دن ہے 9 ذی الحجہ، جس کو ہم عرفے کا دن کہتے ہیں، یہ عرفے کا دن بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ عرفے کا دن حجاج کرام کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن تمام حجاج کرام جو دنیا کے مختلف علاقوں سے سمٹ کر مکۃ المکرمہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ لگا کر پوری زندگی جو انہوں نے آرزو اور تمنا کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر کا حج کریں گے، تو یہ وہ دن ہوتا ہے عرفے کا دن کہ جس دن میں تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں وقوف کرتے ہیں، اور جس حاجی نے احرام کے ساتھ اس دن میں اگر وقوف کر لیا اس کا حج ہو گیا، اور خدا نخواستہ اگر کسی کا یہ وقوف چھوٹ جائے اس کا حج ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج کرام کے لیے بڑی اہمیت کہ اس دن کا انہوں نے پوری زندگی انتظار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس دن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی وہ لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان حجاج کرام کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو اس دن میں میدان عرفات میں جمع ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تعداد پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ میرے بندے میری ملاقات کے لیے میرے حکم کی تعمیل میں دنیا کے کونے کونے سے سمٹ کر یہاں پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا اجر ثواب کا دریا ان پر بہا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ عمومی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی، اور یہ جن لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اس لیے ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے کہ جو حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو الوداع کہتے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ دعا میں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدس مقامات کہ جن سے تم گزرو گے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حجاج کرام سفر حج کے دوران کئی ایسے مقامات سے گزرتے ہیں کہ جہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم ان کو یہ درخواست کرتے ہیں
کہ ایسے مقامات پر ہمیں بھول مت جانا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس لیے کہ ان موقعوں پر جہاں ان کی خود کی مغفرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دن عرفے کا جو دن ہے وہ حجاج کرام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دن جو حجاج نہیں ہیں، جو اپنے وطنوں میں ہیں، ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور اس کو تمام دنوں کے مقابلے میں فضیلت بھی دی گئی ہے کہ سال کے دنوں میں افضل دن جو ہے وہ عرفے کا دن ہے، اور اس دن کے اندر روزہ رکھنا مسنون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے سال بھر کے اندر مختلف روزوں کا اہتمام کرتے تھے، ان روزوں کے اندر یہ عرفے کا دن بھی ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ جو روزے تھے ان کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ ان روزوں میں سے ایک یہ روزہ ہے، عرفے کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فضیلت بھی بیان کی کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے، عرفے کا دن، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں۔ 2 سال کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز اہم نہیں ہوتی ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فضائل کے باب میں بھی ایسا ہے کہ جس کی فضیلت کم ہے یا جس کی فضیلت سرے سے ثابت ہی نہیں، ہم اس کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس کی فضیلت ثابت ہے، جس کی فضیلت زیادہ ہے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں کہ ہم 27 رجب کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے عاشورے کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ 27 رجب کا جو روزہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اور عاشورے کے روزے کی فضیلت ثابت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنے عرفے کے روزے کی ہے۔ عاشورے کی جو روزے کی فضیلت ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عرفے کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ وہ عید کی تیاریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھی بکرا خریدنے کے لیے آخری دن نکلنا ہوتا ہے، اور اگر بکرا آیا ہے تو اس کی خدمت میں لگنا ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے کام کاج ہیں، تو یہ روزہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزہ بڑا قیمتی ہے، اور اب تو گرمی میں بھی کچھ تخفیف ہو گئی ہے، بارش کی آمد ہے، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ آسان بھی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے روزہ رکھ سکتے ہوں، عرفے کے دن کے روزے کو نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ عرفے کا دن ہمارے ہاں جو ہے وہ بدھ کا دن ہوگا۔ جمعرات کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، اس سے 1 دن پہلے 9 ذی الحج جو ہے وہ بدھ کے دن کی۔ تو بدھ کے دن ایک تو جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کو میں نے پہلے اس لیے بیان کیا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو 1 رات پہلے سے تیاری کرنی ہے کہ سحری بھی کھانی ہے، اور اس کے بعد صبح صادق سے پہلے نیت بھی کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عرفے کے دن سے ایک اور کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ ہمارے ہاں 9 ذی الحج یعنی بدھ کے دن فجر کی نماز سے تکبیر تشریق جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہ تکبیر تشریق رہتی ہے 13 ذی الحج عصر کی نماز تک۔ یعنی بدھ کا دن مکمل، جمعرات کا دن مکمل، جمعہ کا دن مکمل، سنیچر کا دن مکمل، اور اتوار کی دن عصر کی نماز میں یہ تکبیرات تشریق ختم ہوگی۔ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، بس مغرب سے تکبیر تشریق بند ہو جائے گی۔ یہ تکبیرات تشریق جو ہے یہ مسلمان لوگوں پر، مردوں پر جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان پر بآواز بلند کہنا واجب ہے۔
ہم اس کا خوب اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں پر دو طرح کی کوتاہی پائی جاتی۔ ایک تو کچھ حضرات جو ہے جو چلا کر پڑھتے ہیں، جہرن پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور خامخواہ کا شور مچانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تکبیرات تشریق جو ہے آپ اس کے معنی میں غور کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نام کو ہم بلند آواز سے پڑھیں، لیکن اللہ کے نام کی جو عظمت ہے، اللہ کے نام کا جو ادب و احترام ہے، وہ ملحوظ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چلانے کے اندر اللہ کا نام جو وہ غلط طریقے سے لیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بعض حضرات دیکھتے ہیں کہ جب مسجد میں شور ہو ہی رہا ہے اور کچھ لوگ جو وہ زور زور سے پڑھ ہی رہے ہیں، تو اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، اس لیے کچھ حضرات اس میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کے اوپر جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اس تکبیرات تشریق کا اہتمام ضروری ہے، واجب ہے، اور جیسے مردوں پر ہے ویسے عورتوں پر بھی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنی آواز سے نہ پڑھیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ نامحرموں تک پہنچے، بس جہاں نماز پڑھ رہی ہے بس وہیں تک ان کی آواز رہے۔ لیکن عورتیں بھی اس سلسلے میں کوتاہیوں کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں تو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں، اور جو پڑھتی ہیں تو وہ بھول بھی جاتی ہیں۔ اب چونکہ وہ اکیلی تنہا پڑھ رہی ہیں تو ان کو یاد بھی نہیں رہتا، تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یاد رکھ کر اہتمام کے ساتھ جو وہ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مصلی پر آگے کی جانب میں ایک چٹھی لگا لے، اب وہ اس کو دیکھیں گے، یاد آ جائے گا کہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ بہرحال یہ ایک اور کام تھا جو ان دنوں میں کرنا ہے۔ 9 ذی الحج عرفے کا دن ہے، تو عرفے کے دن روزہ بھی رکھنا ہے، اور اسی دن فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ 9 ذی الحج عرفے کا دن روزہ رکھ لیا، غروب ہو گیا، غروب ہوتے ہی اب جو رات شروع ہو رہی ہے اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ العید، عید کی رات۔ اب عید الفطر کی رات کی طرح سے، رمضان عید کی طرح سے ہم اس رات کو بھی جو وہ غفلتوں میں، لا یعنی کاموں میں گزار دیتے ہیں، اور عید کی ادھر ادھر کی تیاری اور بھاگ دوڑ میں جو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ عید کی رات بھی جو ہے وہ ایک مستقل فضیلت رکھنے والی چیز ہے۔ اس رات میں ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں جس قدر ہو سکے جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کا مستقل ایک الگ ہی اجر و ثواب ہے۔ ایک تو وہ ہے جو پورے عشرے کی راتوں کا ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیکن یہ جو رات ہے جو لیلۃ العید کہی جاتی ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العیدین، کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ کرے گا، لم یمت قلبہ، کہ اس کا دل نہیں مرے گا جب کہ سارے دل مر جائیں گے، سارے دل مر جائیں گے اس وقت اس کا دل نہیں مرے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ قیامت کے دن جب سارے ہی دلوں پر موت چھا جائے گی تو اس کے دل پر موت کا اثر کم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور معنی بیان کیا گیا، اور وہ زیادہ واضح، کہ جب ایسے فتنے نکلیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مردگی چھا جائے گی اور لوگ ان فتنوں کو پہچان نہیں پائیں گے، تو ایسا شخص کہ جو عید کی راتوں کو زندہ کرتا تھا اور عید کی راتوں میں قیام کرتا تھا، وہ مرے گا نہیں، بلکہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھے گا۔ تو یہ عید کی رات یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اس لیے اس رات کو بھی ہم ضائع نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا جاگ کر لیکن اللہ کی عبادت میں، خواہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نہیں جاگ سکتے تو میں نے پہلے ہی بتلایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ حضرت عثمان کی روایت میں نے آپ کو بطور دلیل پیش کی۔ اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو صبح ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو عید کی تیاری اور عید کے لیے نکلنا اور عید کی سنتیں، وہ تو آپ نے
رمضان المبارک کے موقع پر سن ہی لی ہوگی، اس لیے ابھی میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، اور جو کام ہمیں کرنے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید قرباں ہے، قربانی کی عید ہے۔ تو اب قربانی سے متعلق ہم کچھ ضروری اور اہم باتیں سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے وہ دین اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور قربانی کا اگر حکم دیکھیں تو قربانی کا حکم واجب کے درجے کا ہے، لیکن قربانی کا مقام دیکھیں تو وہ شعائر اسلام، شعائر ان عبادات کو کہا جاتا ہے کہ چاہے اس کا درجہ فرض کا ہو یا سنت کا ہو، لیکن وہ اسلام کی پہچان ہوا کرتی ہے، اسلام کی شناخت ہوا کرتی ہے، اسلام کا اسٹیٹس ہوا کرتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان غیر مسلم سے الگ ہو جاتا ہے، اور ان عبادات کو انجام دینے کی بنیاد پر ایک مسلمان بستی کافر بستی سے الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ اذان کو دیکھ لیجئے، اذان جو ہے وہ اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم ترین جو ہے وہ شعیرہ ہے۔ آپ دیکھئے کہ جس بستی میں آپ داخل ہوں اور آپ کو اذان کی آواز سنائی دے، آپ کہیں گے کہ اس بستی کے اندر مسلمان آباد ہے، پہچان ہو جائے گی، یہ ایک اسٹیٹس ہے۔ تو اس لیے اس قربانی کی ہم اہمیت کو سمجھیں، اور قبل اس کے کہ ہم سے جبراً یہ عبادات چھین لی جائے اور ہمیں ان کی انجام دہی سے روک دیا جائے جیسا کہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس عبادت کو خوب اچھی طرح سے، خوب جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ منائیں، اور جو واجب ہے وہ بہرحال واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کی ہے۔ کن لوگوں پر واجب کی ہے تو ہم اس کو بھی ذرا سنتے چلیں کہ قربانی واجب ہے ہر اس شخص کے اوپر جو بالغ ہو، لہذا جو نابالغ بچہ ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، جو عاقل ہو، جو سمجھدار ہو۔ اگر کوئی شخص بالغ ہے لیکن مجنون اور پاگل ہے، دیوانہ ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہونا چاہیے، اگر وہ ان دنوں میں مسافر ہے، یعنی جو سفر کی شرعی مدت جس کے اندر ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں، اگر وہ اس حالت میں ہے، 15 دن کا بھی اس نے قیام نہیں کیا ہے تو وہ مسافر ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور اگر وہ مقیم ہے، یا تو اپنے وطن ہی میں ہے یا جہاں کہیں گیا ہے، اس نے 15 دن سے زائد وہاں رہنے کی نیت کر لی ہے، اب وہ مقیم ہے، اب اس کے اوپر قربانی آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% صحیح ہے، 50% ہی صحیح ہے، 50% غلط ہے، اس لیے کہ قربانی کا جو نصاب ہے اس نصاب میں اور زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بڑا ہے، اور قربانی صدقہ فطر کا نصاب چھوٹا ہے۔ مقدار کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے۔ نصاب کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ بھئی نصاب جو ہے وہ جیسے چاندی کا ہے تو 52.5 تولہ چاندی مشہور ہے، اور اسی طرح اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کی ایک اور گنتی بتلا دیتا ہوں جس سے حساب لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار بیان کی ہے، چاندی 200 درہم اور سونا جو ہے وہ 20 دینار۔ درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور ایک سکہ 3 گرام 62 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے 200 سکے ہوں، اگر اس کو 200 میں ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو ہمیں جو نصاب ہے اس کی کل مقدار معلوم ہو جائے گی۔ گرام کے اعتبار سے وہ بنے گی، گرام کے اعتبار سے بنے گی 612 گرام 480 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اب اس نصاب کو اگر ہمیں تولے میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم جیسے جو 52.5 تولہ بولتے ہیں وہ پرانے تولے کے اعتبار سے، پرانا جو تولہ ہوا کرتا تھا وہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوا کرتا تھا، اور اب جو جدید تولہ ہے وہ راؤنڈ فگر میں ہے، 10 گرام کا ہے، تو اس اعتبار سے اب جو ہے وہ 61 تولہ ہوتا ہے۔
اور جو سونا ہے اس کی مقدار ہے 20 دینار. 20 دینار، ایک دینار جو ہے وہ 4 گرام 374 ملی گرام کا سکہ ہوتا ہے. تو اگر اس کو 20 سے ضرب دیں تو 87 گرام 87 گرام 480 ملی گرام بنتے ہیں. اور پھر اس کو اسی طرح سے تولے میں کنورٹ کریں تو پرانے تولے کے اعتبار سے جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اور جدید تولے راؤنڈ فگر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 8.25 تولے کے قریب ہوتا ہے. بہرحال یہ دونوں نصاب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن علماء نے ایک فیصلہ کیا ہے. چونکہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ سونا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور چاندی جو ہے بہت ہی زیادہ سستی ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. چاندی اور سونے کے اندر جو فرق تھا وہ 10 گنا کا یا 12 گنا کا تھا، اور آج جو ہے وہ بہت بڑا فرق آ گیا. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک جانب میں 1 کلو چاندی کا جو دام ہوتا ہے تقریباً وہ 1 گرام سونے کا ہوتا ہے یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نصاب کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس نصاب میں فقراء کا فائدہ ہو. تو اب اگر ہم یہ اصول کو دیکھیں تو اس اعتبار سے چاندی کا نصاب یہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ اس میں جلدی سے زکوٰۃ واجب، جلدی سے قربانی واجب، جلدی سے جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہوگا. اس لیے کہ آج کی قیمت کے اعتبار سے میں نے آج حساب لگایا ہے، چاندی کا نصاب جو بن رہا ہے وہ 42,900 روپے کے قریب ہے. اور اگر آپ سونے کے نصاب کا اعتبار کرو گے تو وہ آج کے حساب سے 5,16,000 روپے. تو آپ سوچو کہ اگر کسی کو یا کسی اپنے اعتبار سے یہ کہے کہ میں تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دوں گا، تو جب تک اس کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ نہیں ہو جائے گا وہاں تک زکوٰۃ ہی نہیں دے گا، تو کتنے غریبوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ جس میں غریبوں کا فائدہ اس نصاب کا اعتبار ہوگا، اور وہ چاندی کا نصاب ہے. اب فرق کو سمجھو کہ زکوٰۃ یہ بڑا نصاب ہے، اس میں 2 چیزوں کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک وہ مال بڑھنے والا ہو، یعنی جس کی ویلیو جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہو. جیسے سونا چاندی ہے، اس کی ویلیو روز بڑھتی ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس کیش ہے یا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو روز بروز بڑھتی رہتی ہے. اور اسی طرح سے جو تجارت کا سامان ہے ہماری دکانوں میں پڑا ہوا یہ جو ہے اس کی، اور اسی طرح سے زمین اور پراپرٹی ہے، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو مال نامی ہے، بڑھنے والی چیز ہے. تو زکوٰۃ کے اندر اس مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نصاب کے اوپر پورا 1 سال گزرنا ضروری ہے. کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ آج تک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، آج کے دن میں آیا ہے، تو فوراً جو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اب 1 سال گزرے گا تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس کے مقابلے میں یہ جو چھوٹا نصاب ہے مقدار کے اعتبار سے تو یہی ہے 612 گرام چاندی کی قیمت، لیکن اب اس میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس اگر ایسا بڑھنے والا مال نہیں ہے لیکن اپنی ضرورت سے زائد مال ہے جو اس کی استعمال میں کوئی آنے والی چیز ہی نہیں، کبھی استعمال میں نہیں آتی، زائد چیز ہے، تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا. جیسے آج کل بہت سارے گھروں میں سجانے کے لیے شوکیس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اینٹک، وہ کبھی بھی پوری زندگی 1 سال تو کیا کبھی بھی وہ استعمال میں نہیں آتی. تو ایسی چیزیں جو ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ نصاب کے برابر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب، اس کے اوپر قربانی بھی واجب، اور ایسا آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. تو اب قربانی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دن کے اندر کسی آدمی کے پاس یہ 42,900 روپیہ آ گیا تو اب اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ میں نے قربانی کا جو اہم مسئلہ تھا کہ وہ صاحب نصاب ہو وہ میں نے بیان کر دیا. اور ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ چل رہی ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کے پاس کتنا مال ہے وہ سب جوڑ کر دیکھ لیا جاتا ہے. سب کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے ہر ایک کو الگ الگ مکلف بنایا ہے. جیسے ہر ایک کے اوپر الگ نماز، ہر ایک کے اوپر الگ روزہ، تو اسی طرح سے باپ جو ہے وہ اپنے پاس کتنا روپیہ ہے وہ دیکھے، ماں کے پاس کتنا ہے، شوہر کے پاس کتنا ہے، بیوی کے پاس، سب اپنا الگ الگ حساب بنائے اور پھر دیکھیں جو صاحب نصاب ہو اس پر آئے گی. جس کے اوپر نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. قربانی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ یہ بات رکھیے کہ جن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور قربانی ان پر واجب کی ہے، ان کو یہ قربانی انجام دینی ہی چاہیے، اور ہر سال جہاں تک اللہ صاحب نصاب رکھے قربانی کی عبادت کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بتلایا یہ اسلام کی پہچان ہے، شناخت ہے، اور اسی طرح سے نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو وسعت دی ہو کہ وہ قربانی کر سکے، یعنی اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر، ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچنے کے لیے اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نہایت امن و امان کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اس اہم ترین عبادت کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو صحیح معنی میں ہمارے لیے عید کا دن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔